أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا بھلا وہ شخص جو اطاعت کرنے والا ہو رات کی گھڑیوں میں سجدے کے اندر، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا، یحذر الآخرہ ڈرتا ہو آخرت سے، ویرجو رحمت ربی اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو۔ قل کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ انما يتذكر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی لوگ جو عقل مند ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ آج کے درس قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے دلائل کا ایک سلسلہ قائم کیا، اور دنیا والوں کو سمجھایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کو دیکھو، انسان اپنی پیدائش پہ غور و فکر کرے تو وہ کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ لیکن یہی انسان نافرمانیاں کرتے کرتے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے، پھر اسی سے مانگتا ہے۔ تو آج کی جو آیت تلاوت ہوئی اس میں اللہ نے یہی سمجھایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اطاعت کرنے والے ہیں، میرے ہر حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نہیں کرتے۔ تو دنیا والوں سے یہ سوال ہے، دنیا والے یہ سوچیں اور اللہ یہ سمجھا رہے کہ وہ لوگ کہ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جاننے والے، آیا وہ برابر ہو سکتے؟ صاف سی بات ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ اللہ نے سمجھایا دنیا والوں کو اس طرح، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، قاری اور غیر قاری برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے،
زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح جو بندہ دین پہ چل رہا ہے، جو اطاعت گزاری کر رہا ہے، اور وہ جو دین پہ نہیں چل رہے، یہ بھی آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھنے والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے نہیں برابر ہو سکتے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے اسی مضمون کو بڑھاتے ہوئے اللہ نے خوشخبری ذکر کی، دنیاوی خوشخبری۔ قل کہہ دیجئے یا عباد الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، للذین احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی، بھلائیاں کی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بدلے کے طور پہ ہم انہیں بھلائیاں عطا کریں گے، ہم انہیں بھلائیاں عطا کریں گے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور یہ جو اللہ کی زمین ہے یہ بڑی وسیع ہے، بہت بڑی ہے اللہ کی زمین۔ اب کیا مطلب؟ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ صحابہ کرام جنہوں نے ابتدائی دور میں تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، اللہ نے کہا انہوں نے جو نیکیاں کی ہم انہیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا کریں گے، لیکن میرے اللہ نے یہ بھی حکم دیا اگر تم لوگوں کو ایک جگہ ایسا موقع آ جاتا ہے تمہیں وہاں پہ دین کا کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، تمہارے لیے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو تمہیں میرا یہ حکم ہے تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ، تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اب ہجرت کا اللہ نے بڑا ثواب رکھا، ہجرت کا اللہ نے بڑے دنیا کے اندر بھی فائدے، آخرت میں بھی فائدے۔ دیکھیے وہ مکہ جیسا شہر اللہ کی توحید کی خاطر اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، اپنا کنبہ قبیلہ، جائیداد، مال اولاد ہر چیز چھوڑ دی، مکہ سے مدینہ چلے گئے، مکہ سے مدینہ چلے گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہجرت کی جاتی ہے اس وقت جب جان بچانی مشکل ہو جائے، سب سے پہلے نمبر پہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے، عقیدہ بنانا مشکل ہو جائے، روزی حاصل کرنا مشکل ہو جائے، پھر وہاں پہ حکم ہجرت کر جاؤ، اس میں تمہارے لیے فائدے ہوں گے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، پھر ہم انہیں اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کریں گے، انہیں بہتر رزق عطا کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اگر غور کیا جائے، یہاں پہ قرآن کی آیتیں اگر غور کیا جائے، یعلمون وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، اس زمانے میں کون سی جماعت تھی جو کہ دین کا علم جانتی تھی؟ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ، انہیں کہا جاتا ہے صحابہ کی جماعت۔ اسی طرح یہ اگر دیکھا جائے اس وقت کون سے ایسے لوگ تھے کہ جن کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ ہجرت کر جاؤ، تو یہی جواب آئے گا، وہ بھی جماعت تھی صحابہ کی۔ قرآن کی کئی آیتوں میں جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کی افضلیت کا ذکر کیا۔ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فتح مکہ سے پہلے کا وقت ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، لیکن اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کا قرآن یہ سمجھاتے ہوئے دنیا والوں کو نظر آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین
انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ وہ لوگ تھے، کچھ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، قتال کیا، ہجرت کی، خرچ کیا۔ کچھ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جہاد کیا، قتال کیا، خرچ کیا، لیکن کیا فرمایا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ وہاں پہ بھی کیا آیا؟ حسنہ۔ کیا لفظ آیا؟ حسنہ۔ یہاں پہ بھی کیا بتلایا؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے ہم نے بھلائیاں تیار کر رکھی ہیں۔ اب وہ جماعت جس کی اللہ قرآن میں فضیلتیں بیان کرے، جس کے لیے اللہ بھلائیوں کا اعلان کرے، جسے اللہ اپنی فوج کا لقب دے، میں اور آپ چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر اس جماعت کے بارے، اس جماعت کے اوپر تنقید کرے، اس جماعت کو اپنی لعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، تو پھر یہ حق بنتا ہے ہر اس مسلمان کا کہ جس کا قرآن پر ایمان ہے، جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت پر ایمان ہے، پھر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ان تمام باتوں کا کھلے دل سے اور صاف طور پر اور واضح طور پر اور دو ٹوک اعلان یہ کر دے کہ جب بھی صحابہ کی عظمت کی، جن کی گواہیاں رب کا قرآن دے رہا ہے، اگر بات آئے گی تو پھر ہماری زبانیں خاموش نہیں رہیں گی، پھر ہماری زبانیں خاموش نہیں رہیں گی، چاہے وہ خلیفہ اول، خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، یا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، یا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جماعت، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے بھلائی کا، یہ کلن میں ابو بکر بھی شریک ہے، حضرت علی بھی شریک ہے، حضرت معاویہ بھی شریک ہے، اور حبشہ کا بلال بھی اس میں شریک ہے۔ اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں جی سارے کے سارے کم و بیش 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام وہ سب ہمارے ہیں، ہاں ہمارے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کی تقدیس و تطہیر صحابہ کی، اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی پہلے بھی بیان کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہاں چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، یاد رکھیے گا میری یہ بات، روڈوں پہ کھڑے ہو کر اس صحابی کے اوپر، جس صحابی کو دنیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، تمہیں کیا پتا؟ ہاں وہ معاویہ جو قریش کے مشہور قبیلے بنو امیہ سے جس کا تعلق تھا، خود ان کا تعلق ہے قبیلے قریش سے، پھر قریش کے اندر ان کا تعلق ہے بنو امیہ سے، جو کہ لکھا ہے مفسرین نے کہ بنو ہاشم کے بعد افضلیت والا جو درجہ اور شرف والا جو سمجھا جاتا تھا وہ بنو امیہ کا سمجھا جاتا تھا۔ وہ معاویہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت پر مامور کر دیا تھا، جو کاتب وحی تھا،
اور قرآن لکھنے والا، اور آج چوک چوراہے پہ روڈوں پہ ان کے اوپر لعن و تشنیع کی جا رہی ہے۔ اگر یہ باتیں کہتے ہوئے، یہ حق بولتے ہوئے اگر جان چلی جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمت کی خاطر چلی جائے گی، صحابہ کی عظمت، کیا وہ اتنے لاوارث ہو گئے؟ اتنے کہ جن کا قرآن تذکرہ کرے، جو کاتب وحی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہی، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، معاویہ کو ایسا بنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ اے اللہ حضرت معاویہ کو کتاب حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا، پیارے پیغمبر کے عذاب سے بچا، اور تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ کی جماعت ایک ایک فرد وہ تاریخ میں دیکھنے والی نہیں ہے کہ انہیں تاریخ میں دیکھا جائے فلانے نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا۔ تم یہ صرف دیکھتے ہو کہ ان کی اس طرح کی جنگ ہوئی، آپس میں اس طرح کا جنگ و جدال، اور جو ان کے سنہری اصول ہیں، جو ان کے بارے میں فضیلتیں، جو ان کے بارے میں بشارتیں، وہ دنیا والوں کے سامنے کوئی لاتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، کوئی لاتا ہی نہیں ہے۔ یہی معاویہ تو تھے غزوہ حنین میں پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی، جس نے جنگوں میں پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی۔ ہم کہیں کہ جی اس نے ایسا کیا اور ان کے ساتھ جی ایسا ہوا، وہ غیر تو لعن و تشنیع کرتے ہی کرتے، اپنے بھی کبھی کبھی جی ان سے الیاذ باللہ یہ غلطی ہو گئی تھی، یہ غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت معاویہ کا سینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے پوچھا تیرا کون سا حصہ میرے پیٹھ کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ تو فرمایا میرا پیٹ اور سینہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو علم سے بھر دے، ہاں اے اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ہے معاویہ ہے، بحر و بر پہ جو چھا گیا وہ معاویہ ہے، ہاں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی وہ معاویہ ہے، جو کاتب وحی ہے وہ معاویہ ہے، جس نے کئی سارے ملکوں کو فتح کیا وہ معاویہ ہے، کئی سارے ملکوں کو فتح کیا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ قبرص میں دیکھیے معاویہ کی فتح کے جھنڈے نظر آتے ہیں، روڈس میں دیکھیے معاویہ کے فتح کے جھنڈے نظر آتے ہیں، سوڈان میں دیکھیے معاویہ کی فتح کے جھنڈے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے معاویہ، اور اطاعت رسول کا اتنا جذبہ ہے، اطاعت رسول اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ایک حدیث مشکوٰۃ شریف کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اہل روم کے ساتھ صلح ہو گئی۔ روم والے عیسائی، یہ عیسائیوں کے دانت اگر صحیح طرح کسی نے کھٹے کیے تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی اہل روم کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صلح کے دنوں میں، جو صلح کے دن ابھی باقی تھے، معاہدہ ہو گیا تھا، صلح تھی، مدت باقی تھی، مدت چل رہی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو ان نصرانی، ان رومیوں کے ساتھ جو سرحد ہے وہاں پہ فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی مدت ختم ہوئی،
جیسے ہی وہ مدت ختم ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کے ان کے ملک میں داخل ہو گئے. تو ایک صحابی رسول دیکھا دور سے آ رہے اور ان کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہیں, اطاعت رسول کا یہ جذبہ ہے. دیکھیے ہاں میں نے شروع میں کیا بات کی کہ سورہ زمر جو ہمارا روزانہ کا درس چل رہا ہے, یہ ہمارا روزانہ کا درس چل رہا ہے الحمدللہ, اور اسی کے ضمن میں الحمدللہ صحابہ کرام کی تعریفیں بھی بیان ہو رہی ہیں. اور آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے, جو حضرت ابو بکر صدیق, حضرت معاویہ اور صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں الحمدللہ وہ بھی اسی میں بیان ہو گیا. اللہ کریم اسی نسبت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ہاں جی, صحابہ کے قدموں میں اللہ ہمیں قیامت والے دن جگہ عطا فرمائے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہماری کیا نسبت, ہماری کیا حیثیت. اسی لیے تو کہا جاتا ہے صحابی کے اوپر بولنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ پہلے تم خود کیا بنو, صحابی بنو. اور یہ بات تو واضح ہے کہ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. ہاں اے منہ تے مسور دی دال. ہاں جی, باتیں دیکھو اور اپنا منہ دیکھو, بات کر رہے ہو الیاذ باللہ کبھی حضرت ابوبکر, کبھی حضرت علی, کبھی حضرت عائشہ پہ, کبھی حضرت معاویہ پہ. تو ایک ایک صحابی میرے نبی کا اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں اعلان کر دیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی رہتی ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے. کہیں فرمایا اولئک هم الصدیقون, کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون, کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون. ہاں اللہ نے قرآن میں کہیں یہ فرمایا اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی فوج ہے. دنیا کی کوئی بھی فوج, اس میں یہ قانون ہوتا ہے اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس پہ بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے. ہمارا بھی یہی مطالبہ, الحمدللہ کل بھی ایک زبردست اجلاس, طویل اجلاس, اور تمام کراچی کے علماء کرام ہاں جی وہاں پہ بنوریہ سائٹ میں وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور اعلامیہ جاری ہوا. اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ طاری کیا جائے, دہشت گردی کا مقدمہ اس کے اوپر جاری کیا جائے. یہ بات ہوئی ہے وہاں پہ, اور اسی طرح اور بھی کئی ساری باتیں. ایک بات یہ مطالبہ بھی کہ انشاءاللہ یہ آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے, باقی جیسے وقتاً فوقتاً ان کی طرف سے بات آئے گی انشاءاللہ ہم بھی اپنی اکابرین کے حکم کے تحت انشاءاللہ ان کے قدم بقدم شریک ہوں گے. تو وہاں جمعے کو انشاءاللہ ایک گرو مندر کے قریب عظمت صحابہ کے عنوان پر وہ ریلی انشاءاللہ نکالی جائے گی. انشاءاللہ ہم تمام اس میں بھرپور طریقے سے انشاءاللہ شرکت کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی, اور کچھ نہیں تو چلے جی صحابہ کی عظمت کے لیے تھوڑا اپنا حصہ ملا دیں. انشاءاللہ توحیدی جانباز شرکت کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی, اپنی نمائندگی وہاں پہ انشاءاللہ کریں گے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ وہ فوج ہے جو کس کی فوج ہے, یہ وہ فوج ہے جو کس کی فوج ہے,
اللہ کی فوج ہے. اگر دنیا کی کوئی فوج ہوتی ہے اس پہ کوئی بات کرتا ہے اس پہ بغاوت کا مقدمہ، تو اگر کوئی اللہ کی فوج پہ بات کر رہا ہے اس پہ بھی اسی طرح مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور ایسے نہیں کہ ہو گیا آئیں بائیں شے، نہیں، تاکہ آئندہ کے لیے ایسی تمام چیزیں اور فتنوں کا سدباب ہو جائے. ہاں، کوئی فرقہ واریت کی آگ پھیلانے کی کوشش ہی نہ کر سکے. تو بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں داخل ہونے لگی. کئی سارا علاقہ، وہ جو میں اہل روم کی بات کر رہا تھا، کئی سارا علاقہ فتح کر لیا. ایک آواز آئی، ایک صحابی رسول کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ وفا لا غدر. اطاعت رسول دیکھیے. ہاں جی، ہمیں اس طرح پیسے بھی سامنے آ رہے ہو نا، اور کوئی حکم کسی نبی کا کوئی آ جائے حکم سامنے تو ہم اس کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیے فوجیں داخل ہو رہی ہیں، حکم کوئی سامنے سے آواز دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تم نے ہر حال میں وفا کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، عہد شکنی نہیں کرنی ہے. ہاں جی، ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہمیں کہ جی اگر تمہارا معاہدہ ہے صلح کا تو جس طرح تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے اسی طرح سرحد پہ بھی فوجوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہو. یہ سننا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا علاقہ خالی کروا. ہاں، اسے کہا جاتا ہے اطاعت رسول، اسے کہا جاتا ہے اطاعت رسول. اور وہاں سے واپس بھی آ گئے، علاقہ بھی خالی کر دیا. ایک اور واقعہ ان کے بارے میں آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھے اس زمانے میں، کسی زمانے میں حضر موت، ان کا ایک بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وائل بن جر اس کا نام لکھا ہوا ہے، وائل بن. اب وہاں پہ وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگا. آپس میں اس نے اسلام قبول کیا، تھوڑا عرصہ گزرا. اب اس کے بعد وہ واپس جانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس کے ساتھ جاؤ، اسے وہاں تک کسی کام کے لیے اس کے ساتھ بھیج دیا ہوگا. یہ صاحبزادہ بھی تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، ایمان لے آیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چلنے لگے. اب یہ وائل اونٹ پہ سوار ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے. کچھ دیر تک پیدل چلے. ہاں، اب اس کے بعد اسے کہا کہ مجھے اونٹ پہ سوار کر لو. وہ عرب کا صحرا، وہ تپتی ہوئی گرمی، ہاں وہاں پہ حضرت معاویہ کہنے لگے مجھے اونٹ پہ. وہ کہنے لگا نہیں، ہم بادشاہ کے بیٹے. اب اس کے بعد آگے تو کہا معاویہ نے مجھے جوتے دے، یہ بھی نہیں ہوا. اب اس کے بعد بہرحال اس میں سمجھانا یہ کچھ عرصے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہی وائل سامنے آتا ہے. حضرت معاویہ کے سامنے وہ سارا واقعہ آ جاتا ہے. حضرت معاویہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ الٹا اس کا اکرام کیا اور اسے رخصت کیا. یہ معاویہ عفو درگزر کا پیکر، اطاعت رسول کا پیکر. ہاں جی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پہلا لشکر ہاں میری امت میں سے جو بیڑی بیڑے کے اندر جا کے جہاد کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو لکھا ہے کہ قبرص بحر روم میں، یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور اس کے قریب یہ شام کے قریب ایک جزیرہ تھا. قبرص بحر روم میں اور شام کے قریب یہ جزیرہ تھا. اب مصر اور شام
ان کے ساتھ جو یہ سمندری علاقے تھے وہاں پہ اسلامی پرچم لہرانا ضروری تھا، تاکہ جو یہ قبرص ہمارے ہاتھ میں آ چکے ہیں وہ مکمل طور پہ پانی والی طرف سے بھی ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اجازت طلب کی، کچھ مجبوری کی وجہ سے اجازت نہیں ملی کہ ہم جاتے اپنا بیری بیڑا تیار کرتے، وہاں جاتے اور اس جگہ کو بھی فتح کر لیتے، تاکہ جو علاقے قبرص وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں ان پہ ہمارا مکمل طور پہ اور آزادانہ طریقے سے مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا ہم لہرا دیں۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ امیر معاویہ پھر اجازت طلب کی، پھر یہ یہاں پہ گئے، پیری بیڑا تیار کروایا اور وہاں گئے اور پھر وہاں پہ جہاد کیا اور انہیں جو ہے کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے اپنا جھنڈا وہاں پہ لہرا دیا۔ تو یہ اتنی بڑی بشارت، اگر ایسی باتیں کریں بالکل بھی ہم قطعی طور پہ ان باتوں کی اجازت نہیں دیں گے، اور جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا انشاءاللہ ایک ایک دیوبندی، ایک ایک دیوبند کا خادم اور توحیدی جانباز صحابہ کے دفاع کی خاطر انشاءاللہ اپنا سب کچھ لٹوا دے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی، یہاں پہ آج جو درس قرآن میں آیت ہوئی، ہاں آپ نے سنا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے، صحابہ کو حکم ہوا ہجرت کرو، صحابہ کے بارے میں کہا ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ جو صبر کرنے والے ہیں نا میرے پیغمبر، انہیں بغیر حساب کے میں اجر دیتا رہوں گا، اجر دیتا رہوں گا، اجر دیتا رہوں گا۔ ہاں جی، یہ تو وہ جماعت ہے جن کی قرآن نے جگہ جگہ فضیلتیں بیان کی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں جی صحابہ ہمارے محسن محسن۔ ہاں جی، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ ایک اٹھتا ہے حضرت ابو بکر پہ بات کر رہا ہے، ایک اٹھتا ہے حضرت معاویہ پہ بات کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری چالیں ہیں یہودیوں کی، یہ سازشیں ہیں یہودیوں کی، یہ یہودیوں کے اعلی کار ہے، جو سلسلہ چلا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ان کو جو شہید کروایا تھا یہودیوں کے سازشی عناصر نے، ہاں جی یہ ان کے اعلی کار ہیں، انہی کی نسلوں میں سے۔ ہاں جی، اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر سے اعتماد ہی مسلمانوں کا کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ جب صحابہ پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا پھر ہمارے پلے کچھ باقی رہے گا؟ ہم تک تو ہر چیز پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے۔ جب میں اور آپ صحابہ پہ ہی تنقید شروع کر دیں گے، کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ، یہ اسی لیے کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا، کہ صحابہ پر سے باتیں کرو، ان کا اعتماد ختم کروا دو۔ جب اعتماد ختم ہو جائے گا پھر پیچھے بچے گا کیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ کے ذریعے ہم تک ہر چیز پہنچی ہے، ہم تک دین پہنچا، صحابہ کے ذریعے قرآن پہنچا، صحابہ کے ذریعے توحید پہنچی، صحابہ کے ذریعے حدیث پہنچی، صحابہ کے ذریعے صداقت پہنچی، صحابہ کے ذریعے عدالت پہنچی، صحابہ کے ذریعے شجاعت پہنچی، صحابہ کے ذریعے جہاد پہنچا، صحابہ کے ذریعے ہجرت پہنچی، صحابہ کے ذریعے قرآن پہنچا، صحابہ کے ذریعے نبوت کے راز پہنچے، صحابہ کے ذریعے پیغمبر کی ایک ایک چیز پہنچی، صحابہ کے ذریعے غزوہ بدر احد حنین کے حالات تفصیلی پہنچے، صحابہ کے ذریعے ہم تک نماز پہنچی، صحابہ کے ذریعے ہم تک روزے کے مسائل پہنچے، صحابہ کے ذریعے ہم تک ہر ایک چیز پیغمبر کی نماز
نماز، پیغمبر کا تہجد، پیغمبر کا سونا، پیغمبر کا جاگنا، پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل، پیغمبر کا عمل، پیغمبر کی شریعت، پیغمبر کی حجت، پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کا آنا، پیغمبر کا جانا، پیغمبر کا جہاد، پیغمبر کی تلوار، پیغمبر کا جاگنا، پیغمبر کا مکہ، پیغمبر کا مدینہ، پیغمبر کا قرآن، پیغمبر کا اعلان، پیغمبر کا بیان، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا صورت، پیغمبر کا حسن، پیغمبر کا جمال، پیغمبر کا کمال، پیغمبر کے فضائل، ایک ایک چیز اگر ہم تک پہنچیے، ذریعہ صحابہ بنے، یہ چاہتے ہیں اس کردار کو ختم کر دیا جائے، لیکن انشاءاللہ آج دیکھیے ملک کے کونے کونے پہ ہاں ہر ایک جماعت بیدار ہو چکی ہے اور یہ بتلا رہی ہے ہم صدیق کی صداقت کے بھی پہرے دار ہیں، عمر فاروق کی عدالت کے بھی پہرے دار ہیں، عثمان غنی کی حیا کے بھی پہرے دار ہیں، علی کی شجاعت کے بھی پہرے دار ہیں، حسنین کریمین کی فضیلت کے بھی پہرے دار ہیں، حسن و حسین کی فضیلت کے بھی پہرے دار ہیں، معاویہ کی سیاست کے بھی پہرے دار ہیں، ہاں ایک ایک صحابی کی عظمت کے ہم پہرے دار ہیں، جب وہ محسن ہے تو ہمیں پہرے دار بننا ہوگا، ہمیں پہرے دار بننا ہوگا، ہاں اور یہ بات ضروری ہے دنیا والوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر صحابہ ہمارے محسن ہیں تو پھر ہمیں ان کا پہرے دار بن کے دنیا کے کونے کونے میں ان کی عظمت کو اجاگر کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں جی، اور اسی طرح انہوں نے جو عقیدہ ہمیں دیا توحید والا، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہو، شرک کی ملاوٹ آمیزش نہیں ہو، وہ عقیدہ بھی اپنانا ہوگا اور ان کے اعمال بھی اپنانے ہوں گے۔ جب ہمارے اعمال صحابہ جیسے بن جائیں گے نا، پھر ایمان بھی ان جیسا بن جائے گا، پھر انشاءاللہ کوئی ہماری طرف میلی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔